اس بات کو 10 برس سے بھی زیادہ بیت چکے ہیں جب روچڈیل میں جنسی استحصال کرنے والے گرومنگ گینگز کا مسئلہ عوامی سطح پر منظر عام پر آیا، مگر یہ صرف ایک قصبے تک محدود نہیں تھا۔ رودرم، ٹیلفرڈ، اولڈم، اور بات یہیں نہیں رکتی۔ اس مسئلے کی وسعت اور گہرائی تک پہنچنا بہت مشکل کام رہا ہے۔ لوئس کیسی کو بالکل یہی کام سونپا گیا۔ ان کے علم میں یہ بات آئی کہ اس بارے میں اعداد و شمار نامکمل ہیں اور آپس میں مطابقت نہیں رکھتے۔ کسی چیز کا بھی پورا احاطہ نہیں کیا گیا، کام میں غفلت برتی گئی ہے، کیونکہ یہ کہا گیا کہ ہاں ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے اور پھر اسے ٹھیک طرح نہیں نبھایا گیا۔ اعداد و شمار بھی آدھے جمع کیے گئے ہیں۔ یہ قابل قبول نہیں، یہ سب کمیونٹیز کے ساتھ ناانصافی ہے۔ بیرونس کیسی ملزمان کی رنگ و نسل کے بارے میں اعداد و شمار کے نہ ہونے کو ایک بڑی ناکامی قرار دیتی ہیں۔ 2/3 کیسز میں مجرموں کے رنگ و نسل سے متعلق کوئی معلومات جمع نہیں کی گئیں۔ انہیں شمالی انگلینڈ کی 3 پولیس فورسز سے حاصل کردہ اعداد و شمار حاصل ہوئی، جس کی بنیاد پر اس بات کا اشارہ ملا کہ گرومنگ گینگز میں ملوث افراد کا تناسب کے لحاظ سے بڑی تعداد میں تعلق ایشیائی کمیونٹی سے تھا۔ انہوں نے ایسے اداروں کی مثال دی ہے جو اس موضوع سے مکمل طور پر کترانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ وہ نسل پرستانہ نہ لگے یا کمیونٹی میں تناؤ نہ بڑھا دیں۔ یہ نتائج بہت پریشان کن ہے، مگر جو بات سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے، جیسے بیرونس کیسی نے واضح طور پر کہا، وہ یہ ہے کہ سامنے آنے والے نتائج میں سے بہت سی چیزیں نئی نہیں ہیں۔ اب قانون میں تبدیلی آئے گی جس میں ملزمان کی رنگ و نسل کے بارے میں معلومات ریکارڈ کی جائیں گی، مگر ان جرائم سے متاثرہ خواتین میں سے ایک فیونا طاقت کے ایوانوں سے تو میلوں دور ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شدت سے انتظار ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ مجھے بریڈفورڈ کے ارد گرد جنسی استحصال کے لیے بھیجا گیا، جیسے کہ لیڈز، ہیلیفیکس، ہڈرسفیلڈ، ڈیوزبری۔ پھر ذرا بڑے علاقوں میں دیکھیں تو رودرہم، روچڈیل، اولڈہم، بلیک برن، برمنگھم، ناٹنگھم، ایڈنبرا اور آکسفورڈ جیسے علاقے ہیں۔ 13 سال کی عمر میں فیونا کا جنسی استحصال شروع ہوا اور یہ سلسلہ 5 سال تک جاری رہا۔ ان کا استحصال کرنے والوں کو سزا ہو چکی ہے، لیکن فیونا کا خیال ہے کہ اس میں کم از کم 50 لوگ ملوث تھے۔ ان میں سے ہر کوئی پاکستانی تھا سوائے ایک شخص کے جو الجزائر سے تھا، اور میں جن مردوں کو جانتی ہوں انہوں نے انگلینڈ میں متعدد متاثرین کا استحصال کیا۔ ان میں سے زیادہ تر پاکستانی مرد تھے۔ گرومنگ گینگز جس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں اس میں پچھلے کچھ عرصے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے۔ یہ سلسلہ ممکنہ طور پر آن لائن شروع ہوتا ہے۔ حکومت کی تحقیق آج کل کے جرائم کے طریقہ کار پر نظر ڈالے گی، جبکہ عوامی سطح پر شروع ہونے والی انکوائری کا مقصد ماضی میں اداروں کی ناکامیوں کا پتہ لگانا ہے۔ بیرونس کیسی ابتدائی طور پر عوامی سطح پر انکوائری کے خلاف تھی، مگر انہوں نے اپنا نقطہ نظر بدل لیا ہے۔ کچھ ادارے ان سے بات کرنے سے گریز کر رہے تھے اور اپنے ریکارڈز انہیں نہیں دکھا رہے تھے۔ صرف اولڈم کونسل نے رضامندی ظاہر کی، اور وہ تب ممکن ہوا جب کونسل کے لوکل الیکشنز میں حزب اقتدار لیبر پارٹی ہار گئی۔ سابق ڈیٹیکٹیو میگی اولیور گرومنگ کی متاثرین کی مدد کے لیے ایک فاؤنڈیشن چلاتی ہیں۔ وہ کسی نئی انکوائری کے سخت خلاف ہیں۔ میں نے 6 سال نیشنل ابیوز انکوائری کے لیے اپنا وقت اور طاقت صرف کی، جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ سچ بتائے گی۔ وہ ایک وائٹ واش تھا، لہٰذا میں ایک اور انکوائری کی حمایت کیوں کروں جب میں یہ جانتی ہوں کہ نئی نیشنل انکوائری بات کو 7 سال کے لیے ٹال دے گی، اور مجھے پتا بھی ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ لوئس کیسی نے ایک ایسے عمل کی نشاندہی کی جو بار بار دہرایا گیا، ایک سکینڈل اور اس پر عوامی غم و غصہ، جس کی وجہ سے حکومت کی توجہ اور کارروائی شروع ہوئی، مگر کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی رپورٹ اس بار اس سب کو دہرانے سے روکنے اور مستقبل میں تبدیلی کی وجہ بنے گی یا نہیں۔